للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. اب یہ دنیا کی زندگی میں انسان کے نفس میں جن چیزوں کی محبت اللہ نے ڈال دی ہے ان کا تذکرہ ہو رہا ہے. یہ بہت اہم نکتہ ہے، سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے اور ہمارے لیے اسے امتحان گاہ بنایا ہے. تو یہاں پر اگر کوئی رونقیں نہ ہوں، کوئی دلچسپیاں نہ ہوں تو کون یہاں رہنا پسند کرے گا؟ اللہ نے یہاں کی رونقیں رکھی ہیں، زیبائشیں رکھی ہیں، آرائشیں رکھی ہیں، دھوم دھام نظر آتی ہے تاکہ آدمی اس کے اندر ذرا دلچسپی لے، اس میں لگا رہے، زندگی کے ساتھ اسے دلچسپی ہو. اور پھر وہ امتحان میں آئے کہ وہ آیا انہی کا اسیر ہو گیا زلف گرا گیر کا، یا یہ کہ اللہ کو بھی اس نے یاد رکھا، اللہ کے احکام کو بھی مد نظر رکھا، پیش نظر رکھا. بس یہی امتحان ہے کہ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے. یہ امتحان ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اسی طریقے سے فرمایا کہ ہم نے زمین کے اوپر جو کچھ ہے انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا. جو زمین کے اوپر چیزیں ہیں اس کو ہم نے زمین کی زیبائش آرائش زیور بنا دیا ہے. آراستہ پیراستہ کر دی. دیکھو ایک شاندار محل کھڑا ہوا ہے، کیسا زمین کے اوپر چمکتا ہوا ستارہ نظر آ رہا ہے. یہ اسکائی اسکریپر ہے، دیکھو یہ 102 منزلہ عمارت ہے. آدمی جا کے مرعوب ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں در حقیقت انسان کے امتحان کے لیے. اب ان چیزوں میں دیکھیے سب سے پہلی بات کی گئی ہے زین للناس حب الشہوات من النساء. زینا فعل مجہول ہے، مزین کر دیا گیا ہے انسانوں کے لیے. کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ نے یہ محبتیں ڈالی ہیں، نفس انسانی میں یہ محبتیں موجود ہیں، یہ طلب موجود ہے. اور اس میں سب سے اسٹرانگ طلب جو ہے وہ جنسی طلب ہے. عورت کی محبت، عورت کی طرف رجحان، عورت سے تعلق، یہ گویا کہ سب سے بڑی. چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل بعض لوگ تو اسے بابائے نفسیات کہتے ہیں، فرائڈ. اس نے تو یہ کہا ہے کہ شدید ترین جذبہ جو ہے انسان میں، یعنی یہ کہ پیٹ سے بھی بڑھ کر ماس کے نزدیک تو اصل شے جو ہے انسان کی معاشی مسئلہ ہے، لیکن وہ تو کہتا ہے نہیں، اصل میں تو جنس ہے، سیکس. سب سے بڑا موسٹ پوٹنٹ جو ہے موٹیو انسان کے اندر وہ سیکس ہے. تو اس اعتبار سے بات غلط نہیں ہے کہ واقعتاً بہت ہی پوٹنٹ موٹیو ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اس لیے کہ اگر یہ نہ ہو تو یہ ساری گلشن کی آبادی کیسے ہو؟ یہ شادی کاہے کو کرے ایک آدمی؟ ایک اپنا پیٹ اکیلے کا بھرنا ہے اور ایک یہ کہ بیوی کا پیٹ بھی بھرنا ہے، بچے جو شروع ہوں گے ان کا پیٹ بھی بھرنا ہے، ان کی دوا دارو بھی کرنی ہے. کتنی مصیبت! یہ ساری مصیبت کیوں آدمی لیتا ہے؟ اس لیے کہ یہ جو سیکس کا ایک تقاضا ہے یہ اس قدر زوردار ہے کہ آدمی یہ سب جو ہے بور کے لڈو جنہیں کہتے ہیں، وہ بور کے لڈو کھانے کو سب بےتاب ہوتے ہیں کہ شادی ہونی چاہیے، اور چاہے یہ ذمہ داریاں جو ہے کتنی بڑھتی چلی جائیں. تو زین للناس حب الشہوات من النساء. یہی وجہ ہے کہ حدیث میں اسی کو سب سے بڑا فتنہ قرار دیا ہے کہ ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء. میں نے انسانوں پر، مردوں پر عورت سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا. عورت کی طلب میں، عورت کی محبت میں انسان جو ہے غلط راستے پر پڑتا ہے اور غلط جو ہے طریقے اختیار کرتا ہے زندگی کے. تو یہ بھی در حقیقت اسی اعتبار سے ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل کے اندر ڈالا گیا ایک جذبہ جو ہے وہ اتنا شدید ہے. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین. اور پھر بیٹوں کی محبت، خاص طور پر قبائلی زندگی میں آج وہ بیٹے کی محبت اتنی نہیں رہی، اگرچہ یہ کہ ہوتی ہے. جس کے ایک بھی نہ ہو اس سے کبھی پوچھئے، اس کے سینے سے جو پھر آہیں نکلتی ہیں. اس لیے کہ پھر تو انسان جو ابتر ہو گیا، کٹ گیا، اس کا نام نہیں رہے گا. بیٹے سے نام چلتا ہے، اس سے وہ آدمی محسوس کرتا ہے میں نہیں ہوں گا لیکن میرے بیٹے سے میری نسل چلے گی، میرا نام زندہ رہے گا. تو یہ دوام کی ایک خواہش جو ہمارے اندر ہے، در حقیقت یہ اس کو ایک طرح سے ہم پورا کرتے ہیں کہ یہ ہمارے بیٹے ہیں، بیٹوں سے ہمارا نام چلے گا. لیکن آج کے زمانے میں اس کی وہ اہمیت نہیں رہی جو قبائلی زندگی میں تھی. وہاں تو یہ کہ جس کے جتنے زیادہ بیٹے ہیں اتنا ہی زیادہ باعزت ہے، اس کے اتنے بازو اس کے پاس موجود ہیں، اس کی عزت کے پاسبان، اس کے محافظ. تو زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ. اور خزانے ہوں بھرے ہوئے، جمع کیے ہوئے سونے کے اور چاندی کے. یہ مال جو ہے سب سے پہلے رشتہ داریاں، تعلقات، بیوی اور بیٹے، ان میں سب سے بڑھ کر. نمبر 2 پھر مال، سونا اور چاندی. والخیل المسومۃ والانعام والحرث. اور وہ گھوڑے جو نشان زدہ ہوں، یعنی آج کل آپ کہتے ہیں پیڈیگری، جو اعلیٰ نسل کا گھوڑا ہوتا ہے اس کی تو نسل پوری معلوم ہوتی ہے، اس کا شجرہ نسب ہوتا ہے، محفوظ رکھا جاتا ہے.
تو یہ پیڈگری والا جو ہے صاحب نسل والے گھوڑے جو پھر نشان زدہ ہوتے ہیں، ان کے اوپر اسی کے حوالے سے نشان لگا دیے جاتے ہیں. والخیل المسومہ، یہ بہت بڑی دولت تھی عرب کے لیے، اس لیے کہ وہاں اونٹ تو عام تھا، گھوڑا اتنا عام تو نہیں تھا، لیکن یہ کہ عربی نسل گھوڑے بڑے شاندار ہوتے تھے، بہت قیمتی شے تھی، اور ان کی نسل جو ہے اور ان کے تمام جو نسب نامے ہیں محفوظ رکھے جاتے تھے. والانعام والحرث، اور چوپائے مال مویشی، گائے بھینس بھیڑ بکری، والحرث اور کھیتی. یہ مختلف چیزیں ہیں کہ جو دنیا میں انسان کی محبت کا، دلچسپی کا مرکز بنتی ہیں، اس کا مطلوب و مقصود بنتی ہیں. ایک حد تک ان سے اشتغال جائز ہے، ایک حد سے زیادہ کہ انہی کا ہو رہے، اللہ یاد نہ رہے، اللہ کے احکام یاد نہ رہے، اللہ کے دین کی نصرت اور حمایت میں ان کی قربانی نہ دے سکے تو پھر مارا گیا، فیل ہو گیا، ناکام ہو گیا. الا فی الفتنۃ سقطوا، فتنے کے اندر تو یہ مبتلا ہو ہی چکے ہیں اگر اسی کے ہو کر رہ گئے. لیکن ایک حد تک اشتغال ان سب کے ساتھ جائز ہے، یہ فطری تقاضے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ڈالی ہوئی ہے یہ محبت. اس محبت سے بالا تر اللہ کی محبت رہے، رسول کی محبت رہے، دین کی محبت رہے، تو ان محبتوں میں کوئی حرج نہیں ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. لیکن جان لو یہ سب کچھ دنیا کی زندگی کے برتنے کا سامان ہے. نوٹ کیجئے، بڑا پیارا یہ اسلوب ہے. اللہ نے تمہیں زندہ رکھنا ہے، یہاں حساب لینا ہے تم سے، تمہارا امتحان لینا ہے، لہذا زندہ رکھنا ہے. زندہ رکھنے کے لیے اس نے یہ تمہارے لیے یہاں پر یہ چیزیں، یہ گوند پیدا کر دی ہے تاکہ چپکے رہو اس زندگی کے ساتھ. ورنہ شاید بہت سے لوگ جو ہے خودکشی کر لیتے، فوراً مر جاتے، ختم ہو جاتے. کائے کے لیے زندگی تو لائبلٹی ہے. Life is not an asset, it's a liability. Why to live? کیوں زندہ رہوں میں؟ کیوں خواہ یہ مشقتیں جھیلوں؟ کیوں نہ کوئی گولی کھاؤں اور جاؤں، چھٹی ہو جائے. لیکن نہیں، تمہیں یہاں رکھنا ہے. لیکن یہ سارا ساز و سامان سمجھو کہ صرف اس دنیا کی زندگی کے برتنے کا سامان ہے. بہت پیارا شعر ہے اکبر الہ آبادی کا، جو ان کی چلتی تھی چشمک سر سید احمد خان سے، مرحومین ہیں دونوں ہی، مرحوم ہو چکے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ چپکوں دنیا سے کس طرح میں، دنیا سے کیسے چپکوں دنیا سے کس طرح میں. عورت نے کہا کہ گوند ہوں میں، عورت نے کہا میں گوند ہوں، چپکا دوں گی تمہیں دنیا سے. جب مجھ سے چپک جاؤ گے، دنیا سے چپک جاؤ گے، پھر میری اولاد ہوگی اس سے چپک جاؤ گے، چپکے رہو گے اس دنیا کے ساتھ. چپکوں دنیا سے کس طرح میں، عورت نے کہا کہ گوند ہوں میں. اور قومی چندے کہاں سمائے، کالج نے کہا کہ توند ہوں میں. یہ کالج جب بنا رہے تھے، مسلم کالج، مسلم اورینٹل عربی اینگلو عربی کالج، اس کے لیے چندے مانگتے پھرتے تھے سر سید احمد خان. گھاگرا پہن کے ڈانس بھی کرتے تھے تاکہ لوگ چندے دے. تو انہوں نے بڑی اس معاملے کے اندر بڑی محنتیں کی ہے. تو وہ چندوں کو بھی کہا ہے کہ کالج وہ توند ہے جس میں سارے چندے جو ہیں وہ آ کے سما جاتے ہیں. بہرحال ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے. واللہ عندہ حسن المآب، اور لوٹ کر جانے کی اچھی جگہ تو اللہ ہی کے پاس ہے. جانا ہے لوٹ کر، اور وہاں اچھی جگہ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے پاس ہے کہ وہاں بھی تمہیں دے. حسن الدنیا والآخرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنہ. اگر دنیا میں بھی اللہ یہ چیزیں دے، لیکن ان چیزوں کی وجہ سے اللہ سے غافل نہ ہو انسان، تو یہ دنیا کا حسنہ ہے. چاہے دولت ہے، مال ہے، اولاد ہے، کوئی وجاہت دے دی ہے، کوئی عزت، دنیا، یہ ساری چیزیں حسنہ ہیں، بشرطے کہ ان میں سے کوئی چیز تمہیں اللہ سے غافل نہ کر پائے، اللہ کے دین کا حق ادا کرنے سے بیڑیاں تمہارے پاؤں میں نہ ڈال دے، تمہارے ہاتھ میں ہتھکڑیاں بن کر نہ پڑ جائے. تو اگر یہ ہو گیا تو یہ سب فتنہ ہے، متاع الغرور ہے، دھوکے کا سامان ہے، تمہاری ہلاکت کا سامان ہے. لیکن نہیں، اگر وہاں رکھتے ہو اسے اس کی اپنی اصل جگہ پر، اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت، اس کے دین کی محبت، اور اس کے لیے تن من دھن قربان کرنے کا جذبہ برقرار رہے، تو ان میں سے ہر شے جو ہے وہ نعمت ہے. جیسے کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں گن دی گئی ہیں یہ چیزیں. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ
اگر تمہیں اپنے باپ اور اپنے بیٹے اور اپنے بھائی اور اپنی بیویاں اور اپنے رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے بڑے جمع کیے ہیں محنت سے، اور وہ کاروبار جن کے مندے کا تمہیں خوف رہتا ہے، کساد بازاری نہ ہو جائے، اور وہ حویلیاں اور وہ کوٹھیاں اور وہ ولاس جو تم نے بنائے ہیں وہ بڑے محبوب ہیں، اگر یہ 8 چیزیں زیادہ محبوب ہیں تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے، تو جاؤ دفع ہو جاؤ، ادھر بیٹھو، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے. اور اللہ ایسے فاسقوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا. اللہم ربنا لا تجعلنا منہم، اللہم ربنا لا تجعلنا منہم. توازن کی بات کیا ہے کہ یہ تمام چیزیں اپنی جگہ صحیح ہیں، ان کا تقاضا پورا کرنا بھی درست ہے جائز راستے سے، اور یہ کہ پھر یہ چیزیں پاؤں میں بیڑی بن کر نہ پڑ جائیں کہ تمہیں اللہ کے دین میں بڑھنے نہ دیں، اللہ کے راستے میں جہاد سے روک لیں. اگر ایسا ہو گیا تو تباہی اور بربادی. تو توازن یہی ہے کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا برائی نہیں ہے، دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے. یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے نا، یہاں کچھ بویا ہی نہیں تو کاٹو گے کیا وہاں؟ بونا تو یہاں ہے، محنت تو یہاں کرنی ہے. تمہارا خون یہاں جذب ہوگا اگر اللہ کے راستے میں، تو جو باغ و بہار جو بہشت کے ہوں گے، جو اس سے اگیں گے اس خون سے، اس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. کسی انسان کو معلوم ہی نہیں ہے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان جو ہے اللہ نے مخفی رکھا ہے. ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عنده حسن المآب.